کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ سر تو سبھی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن سر تو سبھی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے سبحان اللہ سجدہ جو سر نہ اٹھائے ہو گیا ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے یا صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے اور دل سے خالی سواری نہ جائے سبحان اللہ دل سے خالی سواری نہ جائے چیز اللہ کی بارگاہ میں دے دو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا بس خالی نہ کوئی جائے وہ گھرانا ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانا ہے مولا علی کا ایک بات بتائیے میں نے درود پڑھنے کے لیے آپ سے مطالبہ کیا آپ چپ چاپ رہے اس کی دو وجہ ہے یا تو درود آپ کو آتی نہیں ہے اب آتی ہے تو آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہو آج عاشورہ کی رات ہے عاشورہ کی شب ہے 10ویں شب ہے یہ کسی شب قدر نہیں شب قدر سے بھی افضل رات ہے اسی رات کی بدولت مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے سبحان اللہ رات کی بدولت خانقاہوں کی شان باقی ہے اسی رات کی بدولت قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے اسی رات کی بدولت عظمت اسلام باقی ہے اسی رات کی بدولت عظمت قرآن باقی ہے نماز کی سجدوں کی لذتیں باقی ہے اسی رات کی بدولت میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے اور پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں ایک ایک کر کے میں نے آپ سمجھے نہیں لگتا ہے بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں ایک ایک ابھی پیچھے والے نہیں سمجھنے لگتا ہے اگر سمجھ جاتے تو خاموش نہیں رہتے بولے حسین مولا تیری رضا کے خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں زینب کے باغ میں بھی تو پھول تھے زینب کے باغ میں بھی تو پھول تھے محب تھے زینب نبی وہ دونوں راہ خدا دیے ہیں
زینب نے بھی وہ دونوں راحل خدا دیے ہیں، صحرا کے ناز پالے، پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ۔ لوگ دنیا کی محبت میں روتے ہیں، آؤ رونا ہے تو حسین کی محبت میں آنسو بہاؤ، یہ آنسو یہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ۔ دو چار آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، مارے جائے، انہیں مردہ مت کرنا، ارے مردہ تو چھوڑو، مردہ کو مان بھی نہیں کرنا، اس لیے شہید کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ قرآن فرماتا ہے شہید زندہ ہے، کل بھی ہاں ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ اللہ، عاشوراء کی رات آتی ہے، امام علی اکبر کو میرے آقا حسین کہتے ہیں، علی اکبر 10 تاریخ آ گئی ہے، اذان دو۔ کربلا کے میدان میں اذان دے رہے ہیں، نماز ہوتی ہے، ایک ایسی نماز تھوڑی دیر کے بعد وہ گلا جو آج جھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہی گلا شہادت کے دولت سے سرشار ہو جائے گا۔ المختصر یہ سبوں نے سجدوں کی لذتیں حاصل کی، سبوں نے سجدوں کی برکتیں حاصل کی، نماز کی شان کو زندہ کیا، نماز کی جان کو زندہ کیا۔ نماز فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرا جاتا ہے، میرے آقا حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یا مالک و مولا، اے خالق کائنات، جو کچھ حسین کے پاس تھا، اولاد سے لے کر بھانجے تک، بھانجے سے لے کر بھتیجے تک، بھتیجے سے لے کر چچا داد بھائیوں تک، چچا داد بھائی سے لے کر سارے لوگوں پر اور عقیدت مندوں کو بھی حسین کسی کو باقی نہیں رکھا۔ مولا حسین کربلا کے میدان میں اپنے جانثار سے لے کر اپنے سارے رفقا عزیز و رقائب، اپنے سارے شہزادوں، ساری شہزادیاں، اپنی اہلیہ، اپنا پورا خاندان اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے میدان میں حاضر ہو گیا۔ اللہ دعا کرتے ہیں، مولا آقا حسین کی دعا سماعت کرو۔ مؤرخ لکھتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، امام علی مقام نے دعا کیا، مولا جب ظلم و جفا کی آندیاں چلنے لگے، مولا تیرے محبوب کا وہ نواسا جس کو دیکھ کر ہیری اپنا بچہ لے کر آئی تھی، جس کو دیکھ کر مصطفیٰ جان احمد چھپا بھی کرتے تھے، سنگا بھی کرتے تھے، آج وہی حسین دعا کر رہا ہے، مولا ظلم و جفا کی آندیاں چلے، حسین کو اتنا صبر عطا کر، اتنا صبر عطا کر کہ ایسا صبر کرنے والا قیامت تک کوئی نہ ہو۔ اللہ آقا حسین دعا کرتے ہیں، دعا سے فارغ ہونے کے بعد خیمے کے پیچھے آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ دشمن پیچھے سے نہ حملہ کر سکے۔ المختصر یزیدیوں کی طرف سے نقارہ بننا شروع کیا۔ میرے حسین سب کے خیمے میں جا کر ایک ایک سب کو کہتے ہیں، اے لوگوں جاؤ تم سب چلے جاؤ، حسین اجازت دے رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ کربلا میں آ گئے تھے جو محبت میں کہ آقا حسین عقیدت مندوں کے یہاں جا رہے ہیں، چلو ہم بھی چلیں گے، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری بھی مہمان نوازی ہوگی۔ مگر کربلا کے ریگستان میں ان یزیدیوں نے ایسا فیصلہ بن کے پیش کیا، کربلا کے پوری میدان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا آل رسول کے لیے اپنا قلب بچھا دیتے، اپنی آنکھیں بچھا دیتے، بی بی سعادت مندی کے لیے یہ کم تھا، مگر وہ لوگ تیر و تلوار سے استقبال کے لیے میدان
کربلا میں حاضر آقا حسین خیمے میں جاتے ہیں، ایک ایک کو سب کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد یہ شہربانو کون ہے؟ آقا حسین کی محترم بیوی ہے۔ اچھا صاحب یہ کون سی شہربانو ہے؟ اے میری ماں بہنوں، تم بھی کبھی سے فاطمہ کہلاتی ہو، لیکن ذرا سی آج اگر شوہر بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، شوہر کے پاس دولت کی کمی آ جاتی ہے، تم تانے مارنا شروع کر دیتی ہو، تم بات بات میں اپنے شوہر کی کھچائی کرنا شروع کر دیتی ہو۔ مگر بارے آقا حسین کی بیوی جس کا نام شہربانو ہے، ایران کی بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کی بادشاہ کی ملکہ ہے، یہ وہ ملکہ تھی جن کے گھر میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا، ریشمی بستروں میں لیٹا جاتا تھا، مگر افسوس نہیں بلکہ محبت کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ سیدہ شہربانو نے آقا حسین کے ساتھ فقر و فاقہ کی زندگی گزارا ہے، صبر و تحمل میں ڈوب کر گزارا ہے۔ آقا حسین آتے ہیں، شہربانو تمہارا خاندان بڑا لاجواب خاندان تھا، تمہارے گھر میں تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا استعمال ہوتا، مگر میرے ساتھ تم نے صبر و تحمل کے ساتھ جو فقیرانہ زندگی گزارا ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن حسین تمہیں بھی اجازت دے رہا ہے، جاؤ چلے جاؤ، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس دشمن کی طرف سے کب للکارنا شروع ہو جائے، کب جنگ اعلان ہو جائے یہ پتا نہیں سکتے ہیں، لہذا جس کو جانا ہے وہ ابھی جا سکتا ہے۔ میرے آقا حسین نے کربلا کے ریگستان میں ایک ایک کر کے سب سے کہا ہے، یہ لوگوں حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ ظالم حسین کے خون کے پیاسے ہے، چلے جاؤ، مگر افسوس نہیں بلکہ مرحبا مرحبا، جتنے غلام تھے وہ بھی سب کہہ رہے تھے حسین ہم نہیں جائیں گے، حقیقت مند کہہ رہے تھے حسین ہم نہیں جائیں گے، عبداللہ ابن مظہر کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے، حبیب ابن مظاہر کہہ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے۔ سیدہ شہربانو کہتی ہے آقا حسین ساری زندگی آپ نے ہمیں اپنی خدمت میں موقع دیا، آخری وقت کربلا کے میدان میں ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، جب ماں سیدہ فاطمہ ہم سے پوچھے گی یہ شہربانو تمہارا شوہر جب یزید جب کے سامنے حق کی چٹان کی طرح کھڑا تھا اس وقت تم بیگانے ہو کر چھوڑ کر چلی آئی؟ نہیں نہیں، ہمیں آقا حسین ہمیں آپ مت چھوڑیے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ رہیں گے، آپ کیا جب تک ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ اور زندگی گزاریں گے بھی آپ کے ساتھ اور آخری وقت آئے گا تو بھی آپ کے ساتھ۔ سیدہ شہربانو کو میرے آقا حسین نے کہا اچھا صبر کی تلقین کرو، صبر کی مقدمہ بن جاؤ۔ میرے آقا حسین ایک ایک کر کے سب کے خیمے میں سب کو سمجھا رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں یہ لوگوں چلے جاؤ، سارے لوگ کہتے تھے حسین ہم نہیں جائیں گے، حسین ہم نہیں جائیں گے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ابن سیاق کی طرف سے عمر ابن سان لڑکانے لگا، یزیدی پرندے، یزیدی بھیڑیے، یزیدی کتے چیخنے لگے، چلانے لگے حسین مہلت پڑی ہے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا تو ہماری طرف سے اعلان جنگ۔ اتنا کہہ کر عمر ابن سعد نے بلند بڑی تیزی سے ایک تیر مارا جو حسین اعظم کے کان کے پگل سے سرسراتا ہوا نکل گیا اور کہا او یزیدیوں گواہ رہنا حسین پر کربلا کے میدان میں سب سے تیر چلانے والا عمر ابن سعد ہے۔ اچھا عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے۔ جنگ احد میں حضرت سعد ابن وقاص آقا کی محبت سے، آقا کی محبت میں آقا کی طرف سے پہلا تیر دشمن پہ چلایا تھا اور اسی کا بیٹا عمر ابن سعد نبی کے نواسوں پر پہلا تیر چلایا۔ سچ کہہ رہے ہیں جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر ابن سعد ہے۔ تیر چلایا، جیسے ہی تیر چلایا آقا حسین نے چاہا میں چلا جاؤں، ایک نوجوان آتا ہے، ایک ہاتھوں یزیدی مگر امام حسین کی نظروں نے جنتی بنا دیا، امام حسین کی آنکھوں نے اسے ہدایت والا بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن سعد نے دیکھا خون بن یزید الہی کو، وہ کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے جاتا، کبھی گھوڑا آگے بڑھاتا کبھی پیچھے لے جاتا، ان کے ماتھے پہ پسینہ پسینہ آ گیا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے اے حسین اس کے پہلے آج تک میں نے کسی مارکے میں تمہیں گھبراتے نہیں دیکھا جس طرح آج دیکھ رہا ہوں۔ خون بن یزید کہتے ہیں او عمر ابن سعد میں گھبرا نہیں رہا ہوں بلکہ ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے کو ایک لگائی اور اعلان کیا او دنیا والے یاد رکھنا کبھی اللہ ایسا موقع دے تو
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان امام حسین، یزید الہی قدم حسین پہ آ گئے. آقا حسین نے کہا کیوں آئے ہو؟ آقا غلامی کا حق ادا کرنے آیا ہو. آقا نثار ہونے کی تمنا لے کر آیا ہو. کیا چاہتے ہو؟ کہا آقا کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آقا میں جہنم سے آزادی چاہتا ہوں. آقا حسین سے وہ کہنے لگا آقا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو جائیں گے، آپ سے لڑیں گے، آپ سے جنگ کریں گے. آپ کے ناموں کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہی کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی کے گھر کی غلامی جبریل کرتے ہیں، آپ سے جنگ کریں گے. آقا مجھے معلوم ہوتا ان کے قلب میں اتنی سخاوت کی مہر لگ گئی ہے کہ میں کبھی آپ کو نہ گھیر کے لاتا، میں کبھی آپ کا محاصرہ نہ کرتا. حضور میں غلطی کی معافی چاہیے. آقا حسین نے کہا پریشان مت ہو، چاہتے کیا ہو؟ کہا جہنم سے آزادی چاہتا ہو. تمہاری ماں نے تمہارا نام بھول رکھا ہے، بھول کے معنی ہوتے ہیں عذاب کے. جاؤ کب تک تم دنیا کے غم سے آزاد تھے، آج فاطمہ کے لال نے تمہیں جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے، جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے. جاؤ پھول بن یزید الہی قدم حسین کا بوسہ دیتے ہیں. میدان میں آ گئے. اللہ اللہ. عمر ابن سعد کہنے لگا تم کیسے آئے ہو؟ کہا کل تک میں یزید کا غلام تھا، کل تک میں جہنم کے محلوں میں گھومتا تھا، میں جہنم کی وادیوں میں چل رہا تھا، مگر فاطمہ کی لال کی محبت نے، فاطمہ کے لال کے پیار نے مجھے جنتی بنا دیا، مجھے جنتی بنا دیا، مجھے جنت کا مالک بنا دیا، مجھے جنتی انسان بنا دیا. امام کے ساتھ کہتا ہے دیکھو یہ ہمارا سپاہی تھا مگر حسین سے جا کے مل گیا ہے، یہ ہمارے دشمن سے مل گیا ہے، اس کو مزہ دکھاؤ. میرے امام کا وہ غلام، میرے امام کا وہ عاشق خود بھی یزید میدان میں گئے. جانے کے بعد کہا عمر ابن سعد تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آپ مجھ سے مقابلہ کر. عمر وہ ہو نہیں جو کبھی یزیدی غلام تھا، ابن زیاد کا غلام تھا. عمر وہ ہو جو علی کا غلام ہے، فاطمہ کا غلام ہے، سیدہ کا غلام ہے، امام حسن کا غلام ہے، امام حسین کا غلام ہے. سبحان اللہ. قل بن یزید الہی تلوار نکالتے ہیں، جنگ کی ابتدا ہوتی ہے. قل بن یزید الہی ہلا ہلا کے تلوار ہلا ہلا کے دشمنوں کو للکار رہے تھے. دشمن آتے جا رہے تھے، یکے بعد دیگر تلوار چلاتے جا رہے تھے. کتابوں میں آیا تھا، کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے، کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہے امام علی مقام کا وہ غلام وہ دن تلوار دشمنوں پہ ایسی چل رہی تھی جیسے کہے خدا بندی جو یزیدیوں پہ نازل ہو گیا تھا. دشمن کو کاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن سعد نے کہا او یزیدیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ یہ ہمارا سپاہی تھا، دشمن کی طرف سے جا کے مل گیا ہے، اس کو ایسا مزہ چکھاؤ. اللہ اللہ. یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے دشمن مقابلہ کرتے رہے. میرے حسین کے غلام خود بھی یزید الہی دشمنوں کا خاتمہ کرتے رہے. 10 کو کاٹا، 20 کو کاٹا، 25 کو کاٹا، 30 کو کاٹا، 40 کو کاٹا، 50 کو کاٹا. تقریباً 150 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد تلوار خون میں ڈوب گئی، تلوار خون میں ڈوب گئی. اسلام کی محبت میں تلوار کو فضا میں لہرایا. وہ لوگوں آؤ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو حسین کے خون کے مقابلہ بعد میں کرنا. ابھی میں غلام آیا ہوں، ابھی میں غلام بن کر آیا ہوں. پہلے غلام کے مقابلہ کرو، بعد میں امام کا مقابلہ کرنا. تھوڑی دیر کے بعد ان ظالموں نے دیکھا کہ حسین اکیلے مقابلہ کرنا آسان نہیں. اگر اکیلے کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ یزیدیت کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک غلام کافی ہے. مختصر یہ دشمنوں نے چاروں طرف سے نلگے میں لے لیا. امام حسین کے غلام پر یزیدی یہ انسان سپہ سالار تھا مگر حسین اعظم کی نظروں نے جنتی دولہا بنا دیا. اب دشمنوں نے چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بوچھار کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین کا غلام کہتا ہے یا حسین ادرکنی، یا حسین ادرکنی، میرے آقا میرے مولا آقا حسین میں زمین پر آنے والا، مجھے پکڑیے مجھے سنبھالیے. آقا حسین پڑھ کے آگے گئے. ظالم کہنے لگے حسین اپنے نئے غلام حور کی لاش اٹھا کر لے جاؤ. آقا حسین نے حق حور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد
نے آنکھیں کھولی چہرے حسین کو دیکھا روح تب سے ان سری سے پرواز کر جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون شہادت ہوتی ہے حضرت حود کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگر حبیب ابن مظاہر مسلم بن سجا طرح طرح وہب بن عبداللہ کلبی یہ اپنے قبیلے کا بہت خوبصورت نوجوان تھا جس کی شادی کے ابھی 15 دن ہوئے تھے یہ وہب بن عبداللہ کلبی کبھی اپنی ماں کے پاس کبھی اپنی بیوی کے پاس وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں کے شوہر ختم ہو گئے بھائی نہیں کوئی نہیں صرف ایک شہزادہ تھا اور شہزادے کا ساتھ ساتھ 15 دن ہوئے تھے شادی کے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوگا بیٹا بڑا ہوگا شادی ہوگی بہو گھر میں آئے گی گھر میں خوشحالی ہوگی بچے ہوں گے انقلاب آئے گا گھر میں خوشحالی پیدا ہوگی نسل میں اضافہ ہوگا وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے دیکھا چاروں طرف سے یزیدی کتے مسکرا رہے ہیں آقا حسین صبر کا مجسمہ بن کر کھڑے ہوئے ہیں وہب بن عبداللہ کی ماں تشریف لائی آقا اگر اجازت ہو تو ایک عریضہ پیش کرو کہاں محترمہ پیش کرو کہاں میرے پاس ایک چراغ ہے میں چاہتی ہوں اس چراغ کو آج کربلا کے میدان کے حوالے کر دو بن عبداللہ کلبی کی ماں کہتی ہے آقا حسین سے آقا حسین فرماتے ہیں اے ماں کیا کہہ رہی ہو کہا میرا شہزادہ وہب شوق شہادت میں شرسار ہے ڈوبا ہوا ہے حضور اجازت دے دیجئے آقا حسین کی پلکیں بھی گئی اے ماں حسین پہاڑ مت توڑو ابھی 15 دن شادی کے ہوئے ہیں اس کی دلہن کیا کہے گی دلہن کا نام لیا دلہن خیمے سے باہر آئی آقا حسین میرے والی آپ ہے میرے مرجع آپ ہے میرے مالک آپ ہے میرے مختار آپ ہے میرے زبان آپ ہے میری رونق آپ ہے میری جان آپ ہے میری مال آپ ہے میرے سب کچھ آپ ہے آقا یہ مجھے معلوم ہے کہ میرا شوہر کربلا میں جائے گا زندہ جائے گا میرا سہاگ زندہ بچ کے نہیں آئے مگر آقا آج وہب کی ماں آپ سے کہہ رہی ہے میرا سہاگ چلا جائے میں برداشت کر لوں گی مگر اپنے جیتے جو اسلام کا سہاگ نہ مٹنے دیا جائے گا اسلام کا سہاگ نہ مٹنے دیا جائے گا عظمت قرآن کو نہ مٹنے دیا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا نعرہ حیدری آقا حسین کہتے ہیں اچھا ماں پر پریشان مت ہو اے وہب کیا چاہتے ہو کہا آقا اجازت چاہتا ہوں کہ جس کی اجازت میدان کربلا میں شہادت کا جام پینے کی میرے آقا حسین کہتے ہیں جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو میں پوچھتا ہوں آپ کے بھی ماں باپ ہیں آپ بھی اپنے ماں باپ کے بیٹے ہو